اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر قاسم فتیانہ، اور سب سے پہلے میں پنجاب ہومیوپیتھک ڈاکٹرز الائیڈ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب کا تہہ دل سے مشکور ہوں، جنہوں نے مجھے آج آپ سب دوستوں سے براہ راست مخاطب ہونے کا موقع دیا ہے۔ دوستو، ٹائم تو آج دن کا تھا، تو نیٹ ورک میں کسی تعطل کی وجہ سے میں آپ سے مخاطب نہیں ہو پایا تھا، میں معذرت خواہ ہوں۔ اس کے بعد دوستو یہ عرض کر دوں کہ میں آپ دوستوں میں دو حوالوں سے جانا جاتا ہوں، جس میں ایک تو ہے پیدائشی گونگا بہرا پن بچوں میں یا بڑوں میں، اور دوسرا میرا حوالہ ہے نی ہائی مشین یا نی ہائی پیٹنٹائزر۔ تو آج بات ہوگی صرف اور صرف پیدائشی بہرے پن یا گونگے پن پہ۔ دوستو، گونگا پن انفیکٹ ہوتا اس لیے ہے کہ جو بچے پیدائشی یا پیدائش کے عمر کے اس حصے تک بہرے ہو چکے ہوتے ہیں جب ان کی عمر بولنے کی ہوتی ہے، تو اس لیے یہ بہرے پن کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی قسم تو ہے کنجینٹل۔ کنجینٹل میں جینیٹک ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے، اس میں اس نے بہرا پن حاصل کر لیا، مینز کہ جو ماں کے پیٹ سے لے کے آیا وہ تو ہو گیا کنجینٹل، جو بعد میں کسی وجہ سے ہوا اسے ہم کہتے ہیں ایکوائرڈ۔ اس میں چوٹ لگنا بھی ہو سکتا ہے، اس میں کاند ہونا بھی ہو سکتا ہے، اس میں پردے کا نہ بنا ہوا ہونا بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوکلیا کا نہ ہونا بھی ہو سکتا ہے، اس میں مسلسل SOM یا سپوریٹو اوٹائٹس میڈیا کی وجہ سے کان کی وہ جو سننے کا پروسیس ہے اس کی کنڈکشن نہ ہونا۔ اس لیے نہ سننے کی بھی فردر جو ڈیفنس کی دو بڑے نام ہیں، اس میں ایک ہوتا ہے وہ بچہ پراپر سیکھ نہیں پائے گا، سیکھ نہیں پایا تو وہ بول نہیں پائے گا، بول نہیں پائے گا تو ہمارا معاشرہ اسے گونگا کہے گا۔ دوسرا ہے کوکلیا کا نہ ہونا، انر ایئر میں کوکلیا کا نہ ہونا یا آڈیٹری نرو کا نہ ہونا۔ وہ آڈیٹری نرو جو ہمارے آواز کے سگنلز دماغ تک پہنچاتی ہے اور دماغ اسیس کرتا ہے کہ کیا بولا جا رہا ہے۔ جو پہلا والا ہے کہ آواز کی کنڈکشن نہیں ہو رہی تو اسے کہتے ہیں کنڈکٹری ڈیفنس۔ دوسرا جس میں ہماری آڈیٹری نرو انوالو ہوتی ہے اور سینسز آگے پہنچ نہیں سکتے، سگنلز آگے دماغ تک نہیں پہنچ پاتے، تو اسے کہتے ہیں سینسری نیورل ڈیفنس، سادہ سے لفظوں میں۔ پھر اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ اس کو ہم بعد میں ٹیسٹوں سے اپنے کیا کہتے ہیں تجربے سے رول آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا۔ اس کے لیے میرا ایک تفصیلی سوال نامہ ہے جس میں 24 کے قریب کوشچنز ہیں، سوالات ہیں۔ ان سوالوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہم سارے ہومیوپیتھ جانتے ہیں کہ جی مین جو بیماریوں کے پیچھے وجہ ہوتی ہے وہ میازم، اس سے ایک تو میازم ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے، میازم ڈیٹیکٹ ہونے سے پھر ہم اس کی میازمیٹک میڈیسن تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ فیملی میں ایسے مسائل آ رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، جو نتیجتاً میازم پر ہی منتج ہوتے ہیں، تو بھی ہم اس کا میازمیٹک ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو اس کا فریکوینٹ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ سمپٹومیٹک ہوتا ہے۔ اس میں سبھی لوگ اسیس کر سکتے ہیں کہ اگر اس کا کان پہلے بہتا رہا ہے تو اس کی دوا اور ہوگی، اگر اس کا کان ویکس سے پلگڈ ان ہے تو اس کی دوا اور ہوگی، اور اگر اس کے انر ایئر میں کوئی مسئلہ ہے، آڈیٹری نرو میں ہے، تو اس کا ٹریٹمنٹ اور ہوگا۔ سب لوگوں کا ٹریٹمنٹ ایک ہی نہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ بخار میں بھی سب لوگوں کا 3 مریض ہیں تو تینوں کی ایک دوا نہیں ہوگی، مختلف تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ بالکل ویری سیم وے اگر ہمارا کوئی مریض جو پیدائشی ڈیفنس کا شکار ہے تو
کسی بھی دو مریضوں کی اتفاقاً ہو بھی سکتی کسی دو مریضوں کی، ہاں بہن بھائی ہیں، ایک ہی گھر میں 2-3 لوگ ہیں، تو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی موسٹلی ایک ہی میڈیسن ہوتی ہے، کیونکہ ان کی فیملی ہسٹری ایک ہے، ان کی تھوڑی سی مختلف ہو سکتی ہے، مگر موسٹلی دو لوگوں کی یا فیملیز کی ایک ہی میڈیسن ہو، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ تو دوستو ان سوالوں میں سب سے پہلے تو میرا جو پہلا سوال ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ کیا جو مریض کے پیرنٹس ہیں کیا وہ کزنز ہیں، یعنی ان کی کزن میرج ہے؟ اور بہت سارے لوگوں کا جواب اس میں ہاں ہوتا ہے۔ اگر کزن میرج ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ مختلف ہوگا، اس کی میازمیٹک دوا بھی مختلف ہوگی، اس پہ ایک باقاعدہ سیشن ہوگا، بلکہ اس پہ کئی سیشنز ہوں گے۔ آج تو صرف نا یہ میں تعارفی طور پہ اور تھوڑا بہت آپ کو یہ نو ہاؤ دینے کے لیے کہ جو پہلے کبھی یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بس اب ہو گیا تو یہ ایسے ٹریٹ نہیں ہو سکتا، الحمدللہ میں 22 سال سے اس چیز کو ٹریٹ کر رہا ہوں، الحمدللہ بڑے امید افزا نتائج مل رہے ہیں۔ پہلے شروع میں تو اتنے اچھے نتائج نہیں تھے، تو اب الحمدللہ بہت اچھے نتائج مل رہے ہیں، اور جیسے جیسے لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، بلکہ بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں کہ جب شروع میں نے یہ شیئرنگ کی تھی نا اپنے اسٹیٹمنٹ کی کہ جی پیدائشی گونگا بہرا پن ٹھیک ہو سکتا ہے، تو لوگوں نے مجھے پتہ نہیں کیا سنائی تھی۔ اب میں خراج تحسین تو نہیں کہہ سکتا، البتہ جو بھی انہوں نے کہا وہ آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے اکثر۔ بہرحال میں نے ہمت نہیں ہاری، میں چلتا رہا، میں الحمدللہ میں ٹریٹمنٹ کرتا رہا، مجھے نتائج ملتے رہے۔ اب بہت سارے لوگ جو میرے پہ تنقید کرتے تھے، پتہ نہیں وہ پازیٹیو تھی ان کے حساب میں یا نیگیٹو تھی، مگر میں نے اس کو پازیٹیو لیا۔ میں نے اس لیے پازیٹیو لیا کہ اگر میرے ٹریٹمنٹ میں، میری مہارت میں، میری اسٹڈی میں، مطالعہ میں یا میرے کچھ علاج میں کچھ کمی بھی تھی نا، تو میں نے الحمدللہ میں کمر بستہ ہی رہا اور میں اپنے اس کام پہ لگا رہا، اور الحمدللہ مجھے بہتر سے بہتر نتائج ملتے رہے۔ اور اب تو الحمدللہ میں نے اپنا یہ پروٹوکول، اپنا یہ سوال نامہ، وہ جو 23-24 سوالوں پہ مشتمل ہے، وہ پوری دنیا میں نے شیئر کر دیا ہے۔ بہت ساری زبانوں میں لوگ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بھی آگے چل رہے ہیں، جس میں امریکہ کے میرے کچھ دوست ڈاکٹرز بھی ہیں، یو کے کے بھی کچھ ڈاکٹرز ہیں، ناروے میں میرے کچھ دوست ڈاکٹرز ہیں جو اس کو مجھے فالو کر رہے ہیں الحمدللہ، اور ٹریٹ کر رہے ہیں اور پازیٹیو نتائج کی نوید سنا رہے ہیں۔ تو آج تو میں صرف نا وہ سوال نامے کے حوالے سے کہ جیسے وہ پہلا سوال ہے کہ پیرنٹس کیا کزنز ہیں؟ ہاں کزنز ہیں تو اور ٹریٹمنٹ ہوگا، کزن نہیں ہیں تو اور ٹریٹمنٹ ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن میں ہوتا ہے کہ کیا فیملی میں کوئی آپ کا اور بھی ایسا پیشنٹ ہے، یعنی گونگا بہرا یا بہت اونچا سننے والا؟ اگر فیملی میں کوئی ویسا مریض ہے یا اس کا بھائی یا اس کے پیرنٹس میں سے کوئی یا ننیال ددیال میں کوئی، تو ٹریٹمنٹ مختلف ہوگا۔ اگر فیملی میں کوئی بھی نہیں ہے تو ٹریٹمنٹ مختلف ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ بہت سارے فیملیز میں یہ دیکھا گیا کہ ڈیورنگ پریگنینسی جن ماؤں کو ذہنی سٹریس تھا، ذہنی دباؤ تھا، اور ذہنی طور پہ وہ حشاش بشاش خوش نہیں تھیں، اور اس سوال میں یہ بھی شامل ہے کہ سٹریس تو بہت زیادہ تھا مگر اتنی نوبت نہیں آئی کہ میں کہ چلے گئے ہوں۔ تو جب میں نے یہ سوال کیا تو بہت ساری ماؤں نے یہ جواب دیا کہ وہ سٹریس کی وجہ سے انہوں نے پریگننسی کا پورا پیریڈ اپنے میکے پہ گزارا۔ تو اگر سٹریس اتنی زیادہ تھی تو اس سے بھی بچے کی صحت پہ بہت منفی اثر پڑتا ہے۔ اگر ایسا ہو یا ایسا ہوا ہو تو اس کا ٹریٹمنٹ ٹوٹلی مختلف ہوگا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ماں کو ڈیورنگ پریگننسی ٹائیفائڈ تو نہیں ہوا تھا، ماں کے دانت تو نہیں کالے ہوئے، دانت گرے ہوئے، مسوڑے تو نہیں گلے ہوئے، بودار، پائریا وغیرہ۔ پھر لیکوریا کا ایک کوشچن ہے کہ ماں کو ڈیورنگ پریگننسی یا بیفور اور آفٹر لیکوریا کا، کرونک لیکوریا کا مسئلہ تو نہیں تھا۔ یقیناً جو میرے پرانے جاننے والے ہیں وہ تو جان سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ چونکہ سپلیٹک معاملہ ہوتا ہے تو وہ لوگ جان گئے۔ اس کے بعد میں نے وہ شیئر بھی کیا اور میں آپ سب لوگوں کے ساتھ یہاں بھی شیئر کروں گا۔ آج میں نے عرض کیا کہ یہ تعارفی ہے، تعارفی سیشن۔ پھر سوالات میں پہلے تو میرے ہوتے تھے 6-7 سوال تھے بگننگ میں، تو جیسے جیسے ود دا پیسج آف ٹائم میرا آخری سوال یہی ہوتا تھا کہ پیرنٹس آپ خود کیا سمجھتے ہیں کہ کس وجہ سے بچے کو یہ ڈیفنس کا مسئلہ ہوا۔ تو ایک تو یہ تھا کہ سوال انہی سے بڑھتے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی
چاند گرہن لگا تھا، ہمارا خیال ہے کہ اس وجہ سے ہوا ہے. شروع میں تو میں بھی، میری اسٹڈیز اتنی براڈ نہیں تھی، وسیع نہیں تھی، تو میں بھی سمجھتا تھا کہ شاید یہ کوئی اتنی ریزن نہیں ہے بڑی. جب کئی سال ہو گئے نا، لوگوں نے کوئی دوسری وجہ کوئی نہیں ہے. فیملی میں نے خود بھی، ان کے پیرنٹس کو بھی میں نے چیک کیا، اور باقی سوال جواب میں مجھے کوئی پازیٹیو چیز نہ ملی. تو جب سورج گرہن کو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، تو پھر میڈیسن ہماری ہومیوپیتھی کی لونا، آگے چل کے اس کا تفصیلی ذکر بھی ہوگا، لونا میڈیسن ان لوگوں کو دی گئی تو وہ لوگ اچھے ہوئے. پھر جن لوگوں میں سورج گرہن ہوا تھا، سورج گرہن چاند گرہن دونوں کا ایک ہی تقریباً زمرے میں آتے ہیں، تو شروع میں تو نہیں مانتا تھا میں. جب 4-5 سال مسلسل مجھے ایسے لوگ ملتے رہے، ایسے پیشنٹس ملتے رہے جو کہتے تھے کہ جی یہ شاید سورج گرہن کی وجہ سے. تو وہ سول، آج کل سول بہت یوز ہوتی ہے، بہت سارے معاملات میں یوز ہوتی ہے. تو جب سول سے ان پیشنٹس کو ٹریٹ کیا گیا، یا سول ان کو ایز اے میازمیٹک میڈیسن دی گئی، تو اس کے مجھے بہت اچھے نتائج ملے. اس کے بعد کچھ لوگ، کچھ فیملیز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تالو کٹا ہوتا ہے، ہونٹ کٹا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ سفلیٹک معاملہ ہوتا ہے، چونکہ سفلس میں ڈسٹرکشن ہوتی ہے. تو سفلیٹک میڈیسن، اینٹی سفلیٹک میڈیسن آپ سب لوگ جانتے ہیں، آگے چل کے ان کا تفصیلی ذکر تو ہوگا. پھر کچھ لوگوں کا تالو کٹا ہوتا ہے. میں نے کچھ لوگوں کی یہ بانچھیں کٹی بھی دیکھی ہے. ہونٹ تو کٹا ہوتا ہے، بانچھیں بھی کٹی میں نے دیکھی ہے پیدائشی. تو ڈسٹرکشن کا جن میں ہو سر، ان کی میڈیسن اور ہوگی. فیملی میں بھلے ہے یا بھلے اسی پیشنٹ کا مسئلہ ہے، ان کے پیرنٹس میں سے کسی کا ہونٹ کٹا ہے، ماں کا، ان کے کسی کزن کا، کسی خالہ زاد کا، ماموں زاد، پھوپھی زاد کا، تو ان میں سفلس کے سفلیٹک میازم پایا جاتا ہے. تو اس کو اینٹی سفلیٹک میڈیسن سے ٹریٹ کرنا ہوگا. میڈیسنز کا سیشن الگ سے ہوگا، بلکہ کئی سیشنز ہوں گے انشاءاللہ. اس کے بعد کچھ لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کی پوری 6 کی 6 5 کے انگلیوں کے ساتھ ایک چھٹی انگلی فالتو پوری کی پوری انگلی ہوتی ہے، پورا پراپر کام کرتی ہے، اس میں پوری گرفت بھی ہوتی ہے، اس کو نرو بھی ہوتی ہے، اس کو مسلز بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. اور کچھ لوگوں میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ یہ چھوٹی چھنگلیاں یا چیچی انگلی کے ساتھ چھوٹی سی چیچی ہوتی ہے، یا فالتو تھوڑا سا ابھار ہوتا ہے، یا انگوٹھے کے ساتھ چھوٹو سا انگوٹھا ہوتا ہے، یا کان کے ساتھ چھوٹو سا کان فالتو ابھار. کچھ پیشنٹس میں، کچھ بچوں میں نے پینس کے ساتھ بھی چھوٹا سا فالتو ابھار دیکھا ہے. تو یہ جو اوور گروتھ ہوتی ہے، یہ سائیکوٹک پیشنٹس میں ہوتا ہے، سائیکوٹک فیملیز میں ہوتا ہے، سائیکوٹک میاز میں ہوتا ہے. سب لوگ جانتے ہیں. جو احباب نہیں جانتے، یقیناً ان کی نالج میں اضافہ ہوگا. تو جب ہم تفصیلی ذکر کریں گے نا اپنے اس کا، اس میں پھر ایک ایک میڈیسن کا، یا ایک سائن کا، یا ایک سوال جواب کا، یا 1-2 کر کا ہم آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کیا کروں گا انشاءاللہ. اور ہوپ فلی آپ لوگ میرا ہاتھ بٹائیں گے، کیونکہ شروع میں میرے پاس مریض بہت آتے تھے، تو میں سب کو سنبھال بھی نہیں پاتا تھا. اب یہ ہے کہ جیسے جیسے میں نے پاکستان بھر میں، دنیا بھر میں اپنا نالج شیئر کر دیا ہے، تو الحمدللہ ہر طرف سے اچھے نتائج بھی آ رہے ہیں. اور میرے دوست احباب، میرے فالوورز، میں شاگرد تو نہیں کہتا کبھی بھی کسی کو، میرے فالوورز وہ مجھے اچھی نویدیں سناتے ہیں الحمدللہ. پھر ایک سوال تھا کہ ڈائبٹیز بھی آج کل ایک میازمیٹک شکل اختیار کر چکی ہے. پھر ایک سوال ہے ٹی بی کا، ٹیوبرکلوسس کا. ٹیوبرکلوسس بھی ایک میازمیٹک شکل ہے، آپ کو پتہ ہے. اگرچہ ڈاکٹر ہنیمن نے تو اس کا ذکر نہیں کیا، مگر یہ اب ایک میازمیٹک شکل اختیار کر چکی ہے. کینسر بھی اب ایک میازمیٹک شکل میں موجود ہے، جس کی دوا کارسینوسن ہے. ٹیوبرکلوسس اگر کسی کا ہے تو ٹیوبرکلینم بہت بڑی دوا بن کے سامنے آتی ہے. اور ڈائبٹیز کا ذکر ہو چکا، کینسر کا اس کا ہو چکا. اب ایک میرے سوالوں میں ایک سوال ہے کہ جس کمرے میں، جس گھر میں مریض رہتا ہے، یا پریگننسی کا پیریڈ گزارا یا بعد میں 2 سال تک کا پیریڈ گزارا، کیا اس گھر کا یا اس کمرے کا دروازہ شمال کی جانب تو نہیں ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. تو بہت سارے لوگوں نے مجھے کالز کر کے بھی پوچھا ڈاکٹر صاحب اس کا کیا تعلق ہے. میں سادہ لفظوں میں یہ بتا دوں کہ جس کمرے کا یا جس ڈارمیٹری رہائش گاہ کا دروازہ شمال کی طرف ہوتا ہے، اس میں کبھی بھی دھوپ نہیں آتی. تو جس کمرے میں دھوپ نہیں آتی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی مائکرو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس ڈیو ٹو ہیومیڈیٹی پایا جاتا ہے. جس میں نمی بہت زیادہ ہوتی ہے نا، اس میں ایسے جرمز پائے جاتے ہیں. اور
بظاہر تو ہم سوالوں میں یہ جواب ملتا ہے کہ یہ کسی کو بھی ٹی بی نہیں تھی، مگر اس سوال، اگر یہ ایک سوال بھی کچھ لوگوں کو پازیٹو تھا تو ان میں ٹی بی جیسے سائنس تھی اور ان میں ڈیفنس کے مسائل تھے، پھر اس سوال کو پکا پکا شامل کر لیا گیا۔ بلکہ بعض دفعہ تو میں صرف شمال کا ہی پوچھتا تھا، مگر ان کے کمرے میں دھوپ آتی ہوتی تھی، مے بی کہ انہوں نے مشرق مغرب یا جنوب کی جانب انہوں نے کوئی کھڑکی رکھی ہو، کوئی روشن دان رکھا ہو، یا کسی اور کوئی اور طریقہ جس سے ان کی دھوپ آتی ہو۔ تو میں نے پھر سوال میں یہ شامل کر دیا کہ جس کمرے میں آپ لوگ رہتے ہیں کیا اس کا دروازہ شمال کی طرف ہے؟ ہاں، اگر شمال کی طرف ہے تو کیا اس کمرے میں کس طرف سے دھوپ آتی ہے؟ ہاں جی، اگر آتی ہے تو پھر وہ اس معاملے میں وہ اس سوال کو زمرے میں فعال نہیں کرتے۔ البتہ اس میں ایک سوال میرا یہ بھی ہوتا ہے کہ فیملی میں کسی کو جوڑوں کا اتنا برا درد کہ وہ بیچارہ چار پائی پہ پڑ گیا، ہلکا پھلکا جوڑوں کا درد یا کسی اور وجہ سے درد، وہ نہیں، ایسا درد کہ وہ بیچارہ چار پائی پہ پڑ گیا۔ یہ رومیٹائڈ آرتھرائٹس کا سائن ہے۔ اس میں آپ لوگ سفلیٹک کیسز بھی ہو سکتے ہیں، اس میں آپ کو کیا کہتے ہیں، کیا میں کہوں، سفلیٹک بھی، سائیکوٹک بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان کا جو زہر ہے یہ بھی آنے والی نسلوں کو متاثر کرتا ہے۔ آپ نے کچھ دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کے دادے کو جوڑوں کا درد تھا نا، تو اگلی نسل میں اس بیٹے کو دادے کی عمر سے پہلے جوڑوں کا درد ہو گیا، اور آگے جو اس کا پوتا ہوا یا تو وہ پیدائشی طور پہ کوئی ڈسیبلٹی لے کے آیا، یا وہ چھوٹی عمر میں ہی کوئی ڈسیبلٹی اس میں پیدا ہو گئی۔ ہمارے دوست ڈاکٹر نور اللہ خالد صاحب ناروے میں ہوتے ہیں، بہت اچھے ہومیوپیتھ ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ناروے میں اتنے مینٹل ریٹارڈیشن کے اور فزیکل ریٹارڈیشن کے کیسز آتے ہیں، چونکہ وہ لوگ تو بے راہ روی میں بہت آگے تھے نا۔ ہمارے یہاں شکر الحمدللہ اسلام ابھی تک پریویلنگ دین ہے، اور اسلامی طرز حیات لوگوں کو اگرچہ گناہ گاری کا معاملہ بھی ہے مگر وہ بے راہ روی کی طرف کم جانے دیتا ہے۔ وہاں چونکہ ناروے میں بے راہ روی کا معاملہ تھا، تو اب جو نسل ان کی پیدا ہو رہی ہے، اول تو پیدائشی ہی معذور ہوتی ہے، ذہنی اور جسمانی، یا پھر پیدائش کے کچھ سالوں بعد ان میں آٹزم اور مسکولر ڈسٹرافی اور ڈیفنس، بلائنڈنس، ریٹنوبلاسٹوما اور اس طرح کے بہت سارے کنجنٹل گلاکوما، بہت سارے ایسے مسائل میں پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ نور اللہ خالد صاحب کا، ڈاکٹر نور اللہ خالد صاحب جو میرے فالوور ہیں، ناروے میں ہوتے ہیں، تو آج کل بلکہ پاکستان آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ انہوں نے یہ کہا، اور انہوں نے بھی ماشاءاللہ وہاں ٹریٹمنٹ شروع کیا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک سوال تھا میرا، آخری سوال، کہ آپ لوگ، ہاں بلکہ سوری، آخری سے پہلے ایک سوال میرا رہ گیا کہ بعض دفعہ نا مائیں لیٹے لیٹے، خاص کر رات کے وقت بچے نے دودھ مانگا تو اگر ماں اپنا دودھ پلاتی ہے تو لیٹے لیٹے ہی اپنا دودھ بچے کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ اس کے پینے سے بچے کے جو اسٹیکین ٹیوب ہے اس طرف دودھ چلا جاتا ہے، اور مسلسل کئی دن یا کئی مہینے دودھ اس طرح سے پینے سے نا اس کے جو اسٹیکین ٹیوب ہے اور وہ ہوتی ہوئی آگے جا کے منتجب ہوتی ہے اس پہ سپوریٹو ٹائٹس میڈیا پہ، جس سے یہ ڈرم بلاسٹ ہو جاتا ہے اور وہ سن نہیں پاتا بچہ۔ اور یہ سوال میں دوبارہ سے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں کہ یہ ماؤں سے بڑا توجہ سے نہیں پوچھنا، توجہ سے پوچھیں گے تو وہ نہ کر دیتی ہیں۔ ماؤں سے ہمیشہ یہ والا سوال ایسے بے توجہی سے، ادھر کسی چیز کو ہاتھ لگا کے یا ادھر کچھ ایسے کر کے، اچھا بی بی وہ آپ کہیں دودھ لیٹے لیٹے تو نہیں پلاتی نہیں؟ ہاں کبھی کبھی پلا لیتی تھی۔ اور اگر توجہ کر کے پوچھیں گے نا کہ بی بی جی کہیں آپ بچے کو لیٹے لیٹے دودھ تو نہیں پلاتی رہی، تو دل میں یہ سمجھے کہ ہاں یہ تو کوئی بہت بری بات ہے، وہ نہ کر دیتی ہیں۔ تو وہ ہم نا اس کو پھر پراپر ٹریٹ نہیں کر پاتے۔ ہاں کچھ مائیں بولڈ بھی ہوتی ہیں جو کہہ دیتی ہیں کہ ہاں ایسے ہوا تھا، تو تاکہ ٹریٹمنٹ پراپر ہو سکے۔ تو بہرحال اپنے یہ پریکٹس کا، کیس ٹیکنگ کا ٹیکٹ فلنس ہوتی ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ بی بی کہیں ایسا تو نہیں ہوا۔ تو اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوا ہے،
پھر اگر ماں کہے کہ جس کے پیدائشی کان بہتے رہے تھے تو وہ یقین کریں کہ وہ ماؤں کا یہ قصور ہوتا ہے کہ وہ لیٹ لیٹ دودھ پلاتے رہتی ہیں. ہاں یہاں ایک چیز کلیئر کر لینی چاہیے کہ مائیں نا جب فیڈر تو بچے موسٹلی لیٹ کے ہی پیتے ہیں، چھوٹے بچے. سیدھا لیٹ کے پینا اس چیز کا سبب نہیں بنتا. ہاں سائڈ پہ لیٹ کے، ماں سائڈ پہ ہو جائے اور بچہ بھی یقیناً سائڈ پہ ہوگا تو پی پائے گا. یہ اس چیز کا باعث بنتا ہے کہ وہ دودھ کان میں چلا جاتا ہے اور اس سے سپوریٹو ٹرائٹس میڈیا ہو جاتا ہے، جس سے ہمارا جو ٹمپینک میمبرین ہے وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے اور بچہ سن نہیں پاتا. ٹونسلز، ہائپر ٹرافی آف ٹونسلز، بہت سارے کیسز میں نے دیکھا کہ جو ہائپر ٹرافی آف ٹونسلز 2 سال کی عمر تک تھی. اور عموماً میں نے یہ بھی سنا کہ کہتے ہیں کہ بچہ سنتا تھا شروع میں، بعد میں اس کی سماعت متاثر ہو گئی. تو ان میں یہ دیکھا گیا کہ ان کی فیملی میں یا خاص کر اس بچے میں ٹونسلز ہائپر ٹرافیڈ تھے، یعنی بڑھے ہوئے تھے. تو وہ نتیجتاً جو ہے نا اس کی جو اسٹکن ٹیوب اور انٹرنل پریشر، وہ ایک جو میکنزم ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں، جس پہ تفصیلی بات بعد میں ہوگی. تو یہ بھی ایک ٹونسلز کی ہائپر ٹرافی، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. تو دوستو آج تو یہ سوال نامہ ہی تھا. آخری سوال یہ تھا کہ بھی آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اگرچہ بہت سارے سوالات پہلے بھی ہمیں پازیٹیو مل چکے ہوتے ہیں، پھر بھی اپنے سوال نامے میں اپنے نالج کو بڑھانے کے لیے پھر بھی پیرنٹس سے یہ ضرور پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ لوگ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں. تو یہ جو میرے 23-24 سوال بنے ہیں، یہ میرے 6-7 سوالوں سے بڑھتے بڑھتے یہ آخری سوال نے ہی یہ سوال نامہ بڑھایا اور یہ بہت ہیلپ فل میرے لیے ثابت ہوا. اس کو میں نے آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتا رہوں گا. اور ڈاکٹر صاحب جو ہمارے ایڈمن ہیں، الائڈ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ایسوسیشن پنجاب کے گروپ ایڈمن ہیں، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آئندہ بھی ہوپ فلی وہ مجھے موقع دیا کریں گے کہ میں آپ دوستوں سے مخاطب ہو پاؤں. سب لوگوں کو تشریف آوری کا شکریہ. اللہ سب کو حفظ و امان میں رکھے، دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام، اللہ حافظ.